السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد بٹ، اور ہمارا جو انٹرویو کا بہت ہی پیارا اور روحانی سلسلہ چل رہا تھا، یہ اس کا دوسرا اور آخری جو حصہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، سنانے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی محمد صاحب موجود ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاہور کی ایک مایا ناز شخصیت بابا جی نور والے کے صاحبزادے ہیں۔ تو جہاں سے ہم نے انٹرویو کا سلسلہ روکا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اشفاق صاحب نے 11 سال سے زائد عرصہ جو آپ نے گزارا، تو اس میں آ کے جو اب آپ نے وہ بتانا ہے کہ جو آپ نے اشفاق صاحب کو کیسا پایا۔ اشفاق صاحب کا ایک انٹرویو لے رہے تھے نعیم بخاری صاحب، اس میں انہوں نے اشفاق صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک محبت سو افسانے اور گڈریے والا اشفاق صاحب کہاں چلا گیا، تو اشفاق صاحب نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نور والوں کے ڈیرے پہ چلے گئے تو اس کو کیا نعیم بخاری صاحب کو کیا سمجھ آنی تھی، وہ تو کبھی آئی نہیں۔ تو اشفاق صاحب کی ہی بات نہیں ہے، اشفاق صاحب نے تو خود بیان دیا کہ میں تو اس صف کا آخری کھلاڑی ہوں، اس سے پہلے کتنے لوگ بابا جی سے فیض یافتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا کا سہارا مل گیا، بالکل لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، تو انہوں نے بہت بڑا بابا جی کے علم کو پھیلانے میں بہت بڑا نیوندرا ڈالا ہے، بالکل، اور بہت بڑا حصہ ہے دونوں میاں بیوی کا۔ کہ اشفاق صاحب کو میں نے جیسا پایا وہ یہی تھا کہ وہ جہاں بھی بیٹھے جہاں بھی گئے تو وہ انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے محبوب کی ہی باتیں انہوں نے کی، تو بابا جی کا ایک تو ذکر تھا یا ودودو، تو جو بھی یا ودودو پڑھنے لگ جاتا تھا وہ اس میں محبت کا ایک اتم درجے کا وہ عنصر پیدا ہو جاتا تھا۔ تو بابا جی میں کوئی روایتی کام نہیں تھا جیسے قصبی لوگوں میں ہے، تو ہر بندے کو بابا جی زیادہ کو پیری مریدی کے بھی اتنے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم تو سب کو دوست بناتے ہیں، اور بڑی وجہ بھی بتاتے تھے کہ دوستوں سے اگر اونچ نیچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے تو اشفاق صاحب نے پھر بابا جی کا رنگ اختیار کر لیا خود اپنے اوپر۔ ہاں جی، پہلے کیونکہ وہ اس کے اب ان کے خاصا یہ تھا اشفاق صاحب کا کہ بابا جی کی ایک بات، ایک ایفورزم، ایک کوٹیبل کوٹ کوئی بات لے کے، ہاں جی، کہ مثلا بابا جی نے فرمایا کہ ہونا اور نہ ہونا دو مقام ہیں، ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی بندہ نہ ہونے کے مقام پہ ہوتا ہے، کبھی ہونے کے، تو وہ پھر اس کے اوپر کیونکہ وہ داستان گو تھے، مصنف تھے، اور وہ مقرر بھی تھے، اور پھر لکھنے والے بھی تھے، ڈرامہ نویس بھی، تو ان کو بات کرنے کا ویسے بھی ڈھنگ تھا، تو وہ اس پر کوئی نہ کوئی کہانی بنا کے لوگوں کو ایزی کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں، کیونکہ بابا جی کا لباس تو بڑا سادہ ہوتا تھا، تو یہ جب بانو کرسی اور اشفاق صاحب آتے تو یہ ملاقات کرنے کا سٹائل کیا تھا کہ جھک کے ملتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، یا کس طریقے وہ ذرا بڑا اچھا واقعہ سنایا۔ بابا جی کو پہلے بابا جی کہتے کوئی نہیں تھا، اچھا لوگ ادب سے بابا جی کو حضور کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اشفاق صاحب نے لکھا اور بتایا کہ میں بڑا ریلکٹنٹ تھا کہ حضور کا لفظ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، بالکل، تو ظاہر ہے علمی بندوں کا بات کرنے کا ڈھنگ اور ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بابا جی یہ کیوں ہے یہ ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ کہا کہ بابا جی کے ذرا قریب ہو کے کہ بابا جی اگر آپ مجھے اگر اجازت ہو تو میں آپ کو بابا جی نہ کہہ لیا کروں۔ تو اشفاق صاحب نے بتایا، کہتے وہ سن کے بابا جی ایسے فرط جذبات میں آ گئے اور اتنا خوش ہو گئے، کہنے لگے اشفاق صاحب خطاب آسمان سے اترتا ہے، اور یہ جو آپ نے لقب ہمیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا ہے، اور آپ سے ہم تک آج کے بعد ہم آپ کے بابے، ڈیرے والوں کے بابے، ساری دنیا کے لیے بابے ہو گئے۔ پھر سارے بابا جی کو بابا جی کہنے لگ گئے، پہلے حضور کہا کرتے تھے۔ اچھا یہی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ بابا جی کا پورا نام کیا تھا جو ماں باپ نے رکھا، ہاں، اور نور والا ان کو خطاب کیسے ملا؟ بابا جی
کا نام جو ہے ہمارے بلدیت میں فضل الدین کے نام بابا جی کا اصل نام تھا. پھر بابا جی مختلف جگہ پہ مختلف ناموں سے، کیونکہ مرشد کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوتا کہ کوئی نام نہیں ہمارا، تو پھر ہم نے دیکھا بابا جی کو جس نے جس نام سے پکارا بابا جی نے جی کہا. کسی نے فیضی شاہ کہہ دیا، کسی نے فضل شاہ کہہ دیا، کسی نے حضور کہہ دیا، ہاں جی، تو کسی نے بے ادبی سے اوئے بھی کہہ دیا، تو بابا جی نے ہاں جی کہا آگے سے. ہاں جی، تو بابا جی نور والا کا وہ بھی بتا دیں خطاب. یہ نور والے کا بابا جی نے جو نام اختیار کیا اور نور والوں کے ڈیرے کا، بابا جی کی اپنی لغت اور اپنی وہ تھی مانے، تو وہ یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نور والوں کے چاہنے والے. ہاں جی، اصل میں یہ تھا کہ یہ ایک قبیل ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے سرخیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو یہ نور بابا جی یہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے ہمیں عطا ہوا ہے. تو اس لیے، لیکن وہ نور کے معنی وہ نہیں کرتے تھے جو عام ڈکشنری میں ہے. ایک تو نور کے معنی روشنی ہے، تو بابا جی نور کو نور ہدایت کہتے تھے. وہ نور والوں کے ڈیرے کا مقصد ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی جگہ. یہاں پہ ہدایت یافتہ لوگ رہتے ہیں، اور بابا جی کے نزدیک ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا نہ سوچے، سامنے والے کا سوچے، دوسرے کا سوچے، اس کو بابا جی ہدایت یافتہ کہتے تھے. اور جو صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتا رہے، اس کو بابا جی بے ہدایتہ کہتے تھے. اچھا، ایک تو ان کی نورانیت تھی، یہ ایک میسن بھی تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ طبابت کیسے ملی ان کو؟ یہ بابا جی نے بتایا تھا، پہلے تو بابا جی میسن تھے. پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے بابا جی کی عمر کوئی اس وقت اگر 100 سال عمر تھی تو 30 سال پاکستان میں قیام تھا، تو 60-70 کے پیٹے میں اس وقت تھے. تو وہ پھر بابا جی نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ میری والدہ بیمار ہو گئی، تو ماموں کانجن میں قیام تھا. آگے جلندر سے ماموں کانجن ذرا فیصلہ آباد میں بابا جی نے اپنا گھر بنایا وہاں پہ. تو وہاں پہ کہتے میں حکیم صاحب کو بلا کے لایا، رات کا وقت تھا، کوئی دورہ پڑا. تو پھر وہ انہوں نے جب حکیم صاحب آئے، انہوں نے تھوڑا سا علاج معالجہ کیا تو طبیعت سنبھل گئی. تو وہ حکیم صاحب پھر اپنے گھر چلے گئے. تو دوبارہ دورہ پڑ گیا. بابا جی رات کے پھر اندھیرے میں گئے ان کو بلانے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں صبح آ کے جو ہے پھر میں دیکھ لوں گا، تو ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. تو کہتے وہاں ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں علاج معالجے کا علم عطا کر دے گا تو میں یہ نہیں کروں گا جس بندے نے کیا. تو بابا جی ساری عمر اس پر کاربند رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ان کی دعا قبول ہاں. کر. تو وہ ایسے پھر چلتا رہا. ہاں بس پھر اب بابا جی نے ساری عمر، بابا جی اگر نہ بھی پروگرام بنایا تو لوگ کہتے تھے جی وہاں کوئی بیمار ہے وہ دکھا رہا، تو اسی وقت پروگرام بنا لیتے تھے. تو اس طرح بابا اچھا، جی ایک دفعہ ایک صحافی نے غالباً لکھا ہے، وہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ بابا جی نے پہلے کھانا کھلایا، اس کے بعد جو وہ عقیدت مند تھا اس کے سر میں درد ہوئی، ان کو دوائی دی، تو پھر جاگتے رہے، اس کا اعتماد رہی. وہ واقعہ بتا دیں کس طرح کہ جب لوگ آ جاتے تھے تو یہ اپنی نیند کو بھی چھوڑ دیتے تھے. بابا جی کیونکہ یہ بزرگان دین کا خاصا ہوتا ہے، تو عام طور پر تو ایک ایک مقام ہے. جسمانی معالج علیحدہ ہوتے ہیں طبیب، اور روحانی طبیب. بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا شرف عطا فرمایا ہوتا ہے. بابا جی یہاں دوائیاں بناتے بھی تھے، دوائی خانے کا نام بھی باہر لکھا ہوا تھا، فاضلی دارالشفا علاج بالغذا. بابا جی علاج بالغذا کے دائی تھے. اس کا بتائیں ذرا کیسے اس کو. وہ کہتے تھے کہ یار آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی، اگر دوائیوں کی ضرورت ہوتی بندے کو تو آپ کی پیدائش کے ساتھ دوائیوں کو پوٹلا بھی اللہ میاں بھیج دیتا. تو غذا اس لیے بھیجی اللہ. ہاں، وہ کہتے تھے بیماریاں 2-3 وجہ سے ہوتی ہیں، یا غلط خوراک کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، یا غلط علاج کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا پھر سرجری سے ہو جاتی ہے. غلط خوراک کی وجہ سے جو بیماری، اس کی خوراک درست کر دی جائے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے. غلط علاج کی وجہ سے علاج درست ہو جائے. یہ جو سرجری سے علاج نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ جسم میں اس آرگن کا اس حصہ کوئی متبادل نہیں ہوتا. تو بابا جی اس طرح کی طب پر بابا جی کے بہت سارے بیانات ہیں، بہت سارے نسخہ جات ہیں. ہم نے ایک فولڈر بنایا ہوا طب فاضلی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم
یہاں حضرت فضل شاہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، اس کے تحت ہم بابا جی کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک اولاد ہونے کے ناطے اپنا یہ سمجھتے فریضہ کہ چلو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کا فیضان جو ہے اس صورت میں تاکہ مخلوق خدا جو ہے ان تک وہ ان تک پہنچے۔ تو میں بھی جب پڑھ کے آیا تو مجھے بھی یہی سمجھ لگی 83 میں کہ بابا جی تو لوگوں کو غرض و غیظ سے پاک کر کے واصل باللہ کرتے تھے، بالکل، لیکن ہمارے پاس تو اس طرح کا علم نہیں، تو ہم نے یہاں قیام کرنا تو کون سا کام ہم شروع کریں کہ ملتا جلتا، تو پھر ہم نے سوچا کہ لوگ جو امراض خبیثہ ہیں، منشیات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ہم اگر اصلاح کرنا شروع کر دیں اور ان کو زندگیوں میں انہیں بحال کریں اور دوسرے ڈاکٹروں سے علیحدہ مل کے ایک دوستانہ ماحول میں رکھ کے اور خدمت سے لوگوں کو متاثر کر کے اور قریب کر کے، جیسے بابا جی بھی خدمت کر کے لوگوں کو قریب کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب بندہ قریب ہو تو اس کو بات بتانی چاہیے۔ بالکل، تو اکثر وہ فرماتے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ بابا جی اتنی مخلوق جوک در جوک آتی ہے، بڑی آپ کی مانتا ہے، بڑے لوگ آپ کو مانتے ہیں، تو بڑا اچھا جواب دیتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار پہلے ہم ان کو مانتے ہیں۔ واہ، تو یہ انہوں نے دلوں میں ان کے گھر بناتے تھے۔ ہاں جی، تو وہ کہتے تھے کہ جس کی بات جس کو منوانی ہو پہلے اس کی بات ماننا شروع کرو، پھر وہ آپ کی بھی ماننے لگ جائے گا۔ بڑے سادے سادے سیدھے سیدھے اصول، بڑی سادہ زندگی بابا جی کی، کوئی ان کی اپنی خوراک کیا تھی بابا جی کو؟ سمپل بابا جی کے جو مرشد کامل تھے ان کے متعلق بتاتے تھے کہ 60 سال کے بعد انہوں نے پھر یہ جو ہے ٹھوس غذا کھانی چھوڑ دی تھی۔ اچھا، ہاں، وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر 40 سال کے بعد خوراک عادی کر دینی چاہیے، 60 سال کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھوس خوراک نہ لی جائے، لیکوڈ لی جائے تو عمر 100 سال ہو جائے گی۔ یہ یہاں پہ رسالہ چھپتا تھا موچی دروازے سے، تو اس میں بابا جی کے سن 1955-56 میں بیانات چھپا کرتے تھے، ہاں جی، کہ صحت کا کیا راز ہے اور کس طرح رہنا چاہیے۔ تو اس طرح ہاں جی، تو وہ لوگ انٹرویو لیتے تھے پھر چھاپتے تھے، جس طرح آج آپ بابا جی کے متعلق معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور ایک میں اہم چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا جی کا کوئی ظاہری کوئی کہیں سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا، سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے، اس کی جلدیں بھی، اس حوالے سے بتائیں کہ کیسے کی؟ میں پڑھی ہے اس کی، ایک ہی جلد میں دیکھی ہے، تو میں اتنا متاثر ہوا ہوں، اس حوالے سے بتائیں۔ یہ لوگوں میں کیونکہ یہ جو علم ہے، علم لدنی جو ڈائریکٹ انسانوں کے اوپر اترتا ہے، اور دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ نبوت پر مہر ہے، علم اترنے پر وہ تو جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بابا جی نے بڑا مارولس جملہ بولا تھا، ہم بھی بڑے حیران ہوئے، کہتے کہ جو مجھ پر اتر رہا ہے یہ وہی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کا خاصہ ہے، بالکل، لیکن کہتے علم وہی ہے، علم وہی۔ تو اس سے بڑے لوگ حیرت زدہ ہوئے کہ بابا جی کے سامنے کتنا بڑا علم والا بندہ آ جاتا تھا، کبھی بابا جی بحث نہیں کرتے تھے، 1 2 3 فکروں میں مسئلہ حل کر دیتے، دین کی کوئی بات پوچھ لیں، دنیا کی کوئی پوچھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا بابا جی نے کہ کوئی دنیا کی پوچھ لو، دین کی پوچھ لو، ہے نہیں، کوئی مشرق کی پوچھ لو، مگر بعد میں نہیں بھی گئے ہاں کہتے کوئی بعد میں بتانے والا نہیں ہوگا۔ بلکہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ جو عام لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں، جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی، صرف چنید سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نا تو مشاہدہ سے بیان کرتے ہیں وہ، اور جو کتاب سے بولتے ہیں وہ جو ہے ان کو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ان کو عبارت بھی اترتی ہے، اور یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کائنات کا ذرہ ذرہ رکھ دیتا ہے کہ دیکھ لو پیارے، سارا کچھ دیکھ۔ تو وہ سب کچھ ہم بھی پوچھتے تھے، بہت سارے کتابوں سے سوال بھی لوگ پوچھتے تھے، اس کا وہ جواب ایسے دیتے تھے شافی۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی کتابوں میں تو پیر کا ذکر نہیں ہے، یہ پیر کہاں سے آ گئے؟
تو بڑا اچھا جو آ گیا۔ علمی وہ حضرات تھے، عالم لوگ، مولوی حضرات، وہ پوچھنے آئے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اچھا بابا جی کا تفکرانہ انداز بھی تھا، وہ دو بندے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہو؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گیا تو وہ جو بندہ ساتھ لایا تھا وہ کہتا جی بتاؤ بابا جی ہاں، کیا علم؟ انہوں نے اپنے وہ کورس بتایا یہ جب عالم حضرات کرتے ہیں ہاں، تو بڑا اچھا بابا جی نے کہا کہ یار تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو لفظ پیر جو ہے یہ تو فارسی سے اردو میں آیا ہے، تم عربی کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو۔ ہاں، واہ، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ جس کو اردو یا فارسی میں پیر کہتے ہیں، عربی میں مد مقابل اس کا کیا لفظ، پھر پتہ چلے گا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں۔ تو پھر بابا جی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ شاہد و مبشر و نذیرہ، اس کا متبادل کہ شاہد لفظ ہے۔ واہ واہ، تو اس طرح بابا جی یعنی ان کی نالج ساری زبانوں میں تھی۔ ہاں جی اچھا یہیں وہ بتا دیں کہ کتنی جلدیں تھیں ان کی تفسیر کی، ہاں، اور دوسرا ایک یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ خود تو کاتب نہیں تھے تو لکھتے کون تھے، کون لوگ تھے؟ یہ دو مصاحب لکھتے تھے، ہوں، یہ تقریباً کوئی اس کو 10 سال کا عرصہ لگا۔ ٹھیک، یہ 68 67 سے لے کے وصال تک بابا جی لکھواتے رہے۔ صبح تہجد کے وقت یہ ایک رکوع پر بیان ہوتا تھا، ہم بھی کبھی بیٹھتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو مصاحب تھے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے، ٹھیک، پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے، وہ ترجمہ سن کے پھر بابا جی خود ترجمہ لکھواتے تھے کہ اس طرح یعنی ترجمہ بھی لکھواتے پھر اس کی تفسیر بھی بتاتے۔ ترجمہ لکھا کے پھر اس کی تفسیر بابا جی شروع کرتے تھے۔ تو وہ بھی بڑے زیرک لوگ، بڑے محنتی لوگ۔ اچھا ہر ایک تفسیر کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک دو لائنوں میں مفہوم بھی دیا ہے، ہاں، حاصل کے نام حاصل سے۔ کے نام سے۔ تو یہ تفسیر فاضلی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے ہر آیت کے متعلق آخر میں حاصل بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ کر یا سن کر ہم پر جو ہے کیا حق عائد ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک انسانیت کے لیے درس قرآن جو ہے اس کا ایک علیحدہ ترتیب ہے بالکل، کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم پر حق کیا عائد ہوتا ہے۔ وہ تو یہ اس سے مخلوق خدا کو آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ اچھا یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بابا جی کی تعلیمات پڑھنے کے دوران بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادہ لمبے عرصے تک رہے، ان سے جو شرف حاصل کرتے تھے وہ بھی سارے ولی اللہ ہو گئے۔ یہ ذرا تفصیل بتائیں ہمارے ناظرین۔ بابا جی بڑے خوبصورت بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے نا ولیوں کا بھٹ ڈالا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے تھے، کہندے اسی ولیوں کا پٹ پائے ہیں، کہندے سارے پکے نکلن گے، کچا ایک بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑی ان کی ویژن تھی، کہتے تھے لوگ ہمارے پاس نا پھول لینے آتے ہیں، ہم چمن عطا کر دیتے ہیں تاکہ تقسیم کریں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو اشفاق صاحب نے آخر میں ہر پروگرام کے زاویے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے، وہ انہی امور پہ ہے کہ لوگوں نے پوچھنا کہ بابا جی ہم وہ کام کے لیے دعا فرمائیں، تو بابا جی نے انہیں کہنا کہ آپ ذکر کیا کریں، ذکر پاک۔ ہاں، بابا جی کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام اعلیٰ و عرفا ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو یا ودود و ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ بتاتے تھے کہ یہ یا ودودوں کا 2 مقام پہ تصرف ہے۔ تو بابا جی کی اس طرح کی لینگویج ہے، کہتے کہ یہ اے محبت کرنے والے، محبت 2 میں ہوتی ہے۔ جب ہم یا ودودو پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ اور اللہ کے محبوب دونوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور درود پاک میں مصروف رہنا چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ زبان جو ہے وہ ذکر ادا کرتی ہے اور درود جو ہے وہ دل ادا کرتا ہے۔ تو بابا ایک ہی ٹائم میں کیسے مصروف رہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کے نام کا ذکر بلند کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھنا کہ بابا جی یہ تو بڑی
وہ پیراڈاکس ہے، تناقض ہے، وہ الٹ بات لگتی. کہتے نہیں نہیں، کیونکہ حکم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہوا تھا کہ تو میرے نام کا ذکر کر، میں تجھ پہ فرشتوں کی جماعت میں درود بھیجوں گا. واہ، تو جو آپ اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے ہوں گے. بالکل. جب آپ پر درود بھیج رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہے ہوں گے. تو یہ بابا جی اس طرح کی وضاحت کیا کرتے تھے. یہ بابا جی تو جلندھر سے ہی لوگوں کو فیضان تقسیم کرتے رہے. تو یہ حفیظ جلندری اور اس طرح کے پرانے لوگ جو تھے وہ سارے بابا جی کو جانتے تھے. اچھا. تو لیکن یہ بابا جی نے بیانات لکھنے کا جو کام ہے یہ کوئی ارادت نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو خطوں میں لوگ بابا جی جوابات میں بیانات لکھوایا کرتے تھے. اس کے خط کے جواب میں جو سوال پوچھا جائے یا پورا بیان تو اس کا حل مشکل لکھی اس کا. تو بعد میں پھر بابا جی کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی عارفانہ کلام کی کوئی کتاب لے کے، مثلا یہ ہیر کی کتاب یا مولانا غلام رسول صاحب کی کوئی کتاب یا کوئی یعنی قوالی میں بیٹھے کوئی شعر، تو بابا جی قوالوں کو روک کے تو وہاں پہ اس کی وضاحت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح بابا جی کی بات ہے. یا پھر کوئی علمی دوستوں نے آ جانا، انہوں نے بیٹھنا، تو کسی نے کوئی سوال شروع کرنا تو بابا جی نے اس میں وہ بابا جی ایسے ایکسٹمپور ہی بولتے تھے، فل بدی. ہاں تو اس طرح بس. تو جو ان کے جو سمجھے کہ جو ولی اللہ بنے ان سے جی شرف حاصل کر ان کے نام کچھ کے بتا. ہاں جی سارا وہ پہلے تو وہاں پہ مامو کانجن شریف میں حضرت غلام نبی صاحب تو اوائل عمر میں بابا جی کے پاس آئے، انہوں نے بیانات لکھنے شروع کیے. پھر وہاں پہ عبدالرشید ڈاکٹر عبدالرشید انور صاحب تھے پیر محل کے. پھر ایک 97 گاہ پہ کے مامو کانجن کے قریب مرید والے کے ہاں جی بابا فرید تھے. تو بابا جی ان کو فردر اولیاء کہتے تھے. وہ بیانات تو اس طرح لوگوں نے وہ بیانات لکھنے شروع کیے. پھر یہاں پہ لاہور میں آ گیا، پھر اور لوگ آنا شروع ہو گئے. پھر بنجاری شریف کے ایک پروفیسر حافظ نظر السلام صاحب 8 سال بابا جی کے ساتھ رہے. انہوں نے سب سے پہلی بابا جی کی کتاب فاضلی انوار الہی چھاپی. پھر یہ آہستہ آہستہ پھر صوفی نذیر صاحب اچھرا میں رہتے تھے، لینڈ ریکلیمیشن میں تھے. تو وہ پھر سن کے لکھ لیتے تھے. تو پھر بابا جی کو آ کے سنایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم بیان لکھ لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جاری رکھیں. تو انہوں نے شروع کی. پھر نظر السلام صاحب ان کے شاہد ہو گئے، وہ لکھنے لگ گئے. تو پہلی کتاب جو تھی یہ مکتوب المعارف والے تھے، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے ارشد قریشی صاحب وہاں رجسٹرار تھے. تو بابا جی کی سمنا باد سے انہوں نے اپنے گھر سے یہ فاضلی انوار الہی کے نام سے کتاب چھاپی. اب پھر یہاں پہ کراچی سے کہ وہ مسلم صحافی صاحب آئے، وہ ان کے ساتھ رہے. پھر اس طرح لوگ آتے گئے اور جس کو بھی جو ملا وہ ساتھ. پھر غلام رحمان سیکٹری صاحب آئے، ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب آئے، بہت سے لوگوں نے یہ سارے لوگ لکھتے ہیں. ہاں جی ان سب کے جو جنہوں نے بھی بابا جی کے ساتھ وقت گزارا ان کے سب کے مزارات بن گئے. ایون جو بابا جی کا لنگر پکاتے تھے ان کا بھی مزار بن گیا، ان کا بھی اور سونے لگ گئے ہیں. تو وہ بات ان کی سچ ہو گئی کہ جو بھی ہے ہم نے جمکڑا بنا دیا. ہاں سارا. تو یہ کوئی فیضان ہے ان کا. اچھا اب ہم بابا جی کی آخر میں ذاتی جو لائف ہے اس کے بارے سے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بابا جی کی پیدائش کہاں ہوئی والدین کے حوالے سے، اور وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیں. یہ ڈیٹ آف برتھ تو یاد نہیں ہے، اندازن یہ ہے کہ ڈیٹ آف وصال جو امروز والوں نے چھاپی تھی. میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا جب بابا جی کا وصال ہوا. میں ٹرکی میں ایم ڈی کر رہا تھا. بابا جی کون سا سال تھا وہ بھی بتا. یہ تقریباً 1978 کی بات ہے، 78 میں یا 30 جولائی کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہاں سے میں نے وہاں سے تاریخ دیکھ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا تھا. یہ جو یہ آگے انتقال ان کا. اور پیدائش کون سے ضلع میں ہوئی تھی؟ یہ
پیدائش کا بتاتے ہیں آپ کو کوئی ہاں جی بچپن شنید سے ہے ہماری ہوں، کہ جلندھر میں تقریباً 1878 میں کے قریب کہیں ان کی بابا جی کی اب یہی یہ بتا دیں کہ بابا جی کی جو شادی ہوئی تو ماں جی محترمہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا اور کیسے ملاقات ہوئی؟ وہ بابا جی ہماری والدہ جو تھی ہوں، وہ تو یہاں پہ وہ اتنا یاد تھا ان کو کہ میں سلطان خان کی بیٹی ہوں، ٹھیک، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مندرا کے قریب یہ پنڈی کے راستے میں نام اندرا کے کا قریب کوئی سگری گاؤں ہے، ہوں، اس میں کہتے تھے تعاون پھیل گئی تھی تو سارا گاؤں جو ہے وہاں سے شفٹ ہو گیا تھا، بلکہ وہ ہماری والدہ کے کندھے کے قریب پھوڑے کا نشان بھی تھا، نہ وہ وہ لوگ بتایا کرتے تھے۔ تو وہ پتہ نہیں جب ہجرت کر کے تو ہندوستان میں چلے گئے تو بابا جی کے ایک یہ یہ جو میسن تھے اس میں شاگرد تھے ماما غلام محمد انہیں کہتے تھے، اچھا انہوں نے بابا جی کو کہ بابا جی کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، اچھا، شادی نہیں شادی کرواتے ٹھیک، تھے، تو ہماری دادی جی گئیں ان کے مرشد کامل حضرت میاں خدا بخش صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں جی شادی کر لیں، تو انہوں نے پھر حکم دیا، تو پھر وہ ماما جی نے کہا جی ایک لاوارث یتیم سی یتیم بچی ہے ٹھیک، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ٹھیک ہے، تو بابا جی نے کہا ہو گیا، تو اس طرح کر کے پھر 7 بچے، 2 تو وصال ہو گئے، تو 5 بہن بھائی ہم، یعنی بھائی کتنے ہم آپ؟ ہاں تو باقاعدہ حیات ہم 4 بھائی اور ایک بڑی ہمشیرہ تھی ہماری۔ اور بڑے بھائیوں کے نام بھی بتا ہاں دیں جی آپ؟ ہاں، سب سے پہلے سب سے بڑے حضرت رضا حسین ماشاء اللہ، حضرت شاہ صاحب تھے، وہ بلالی جمالی بابا جی نے ان کو تخلص اچھا، بخشا ہوا تھا، اور دوسرا بابا جی کے بڑے مقلد اور پیروکار تھے، اور اچھا، ساری عمر بابا جی کے بعد ان کی دستار بندی ہو گئی، اچھا، تو ساری عمر وہ بھی اپنے ابا جی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا حق پورا ادا کیا، ٹھیک، وہ بھی کوئی دنیا داری کی طرف مائل نہیں تھے۔ نہیں، پھر ایک بھائی ہمارے مقبول الہی صاحب تھے، وہ مامو کانجن میں قیام تھا، جو ہمارا مامو کانجن میں گھر ہے، تو بابا جی وہاں جایا کرتے تھے 15 دن مہینے کے بعد، تو وہ وہاں رہتے دوسرے، وہاں رہتے تھے، اور چھوٹی عید وہاں بابا جی کرتے تھے، اور تو تیسرے انہوں نے بھی آخری دم تک ان کا مشن بابا چلایا۔ جی کا وہاں پہ لنگر ہی چلایا، واہ واہ، چھوٹی سی بیٹھک ہے، چھوٹا سا گھر ہے، وہاں پہ 5 وہاں مرلے کا، ٹھیک، ہاں تو بابا جی وہ دنیا داری کی طرف نہیں تھے۔ تیسرے میرے سے بڑے جو تھے وہ مست فدائی لائی تھے، اچھا، وہ مست تھے، مست کیفیت کہتے ہاں ہیں، مست کیفیت کے تھے، لیکن شادی ہو گئی تھی، ان کے اچھا، آگے بچے ہیں، ہوں، تو رضا حسین یہ یہاں پہ قیام تھا ان کا۔ مقبول صاحب مامو کانجن میں تھے، ہمشیرہ ہماری بھی مامو کانجن میں تھی، یہ مست فدائی لائی بھی مامو کانجن میں تھے۔ جب اس جگہ کا انتقال وراثت ہو گیا جی جی، تو یہاں پہ یہ جگہ جو تھی یہ کلیم میں دادا جی کے کلیم میں ٹھیک، بابا جی کو حاصل ہوئی، ٹھیک، تو یہ پھر اس کا بابا جی کے وصال کے بعد یہ پھر اس کی تقسیم ہو گئی، تو پھر سارے فیملی جو ہے بابا جی کے جہاں مقبول صاحب مامو کاجن میں مدفن ہے، بڑے بھائی جو ہے بابا جی کے دائیں طرف جو ہے، دائیں طرف ہاں، ان کا مظہر مقدس ہے، اور ایک اور بھی ہے دوسری اور طرف، بائیں طرف جو ہے مست فدائی لائی، اچھا دونوں بیٹے دونوں ہیں، بھائی ہیں، اور درمیان میں بابا جی بابا کا تو آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں سے لی؟ ہاں میں ایک پہلے تو میں رحیم یار خان میں ہمارے چچا جی تھے، ان کی صابن کی فیکٹری تھی وہاں، تو پھر 7ویں 8ویں میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب بابا جی کے مرید ہوئے، تو وہاں پہ ایک چودھری صاحب بھی مرید تھے، ان کے بچے نہیں تھے، تو وہ اس سلسلے میں بابا جی کے پاس آئے تھے کہ اولاد ہو جائے، تو وہ ایسے مجھے پوچھ رہے تھے، پتا تھا ان کو بابا جی کے بیٹے ہیں، تو وہ مجھے اردو اور انگلش وغیرہ پوچھا، تو بابا جی اس کمرے میں آ گئے بیٹھک میں جہاں مجھے کتابوں سے سن رہے تھے، تو کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو کھڑے کھڑے انہوں نے پوچھا کہ حضور ان کو کیا آپ بنانا چاہتے ہیں، تو ابھی 7ویں جماعت میں تھا، تو بابا جی نے کہا یہ ڈاکٹری کریں گے۔ واہ واہ، اس وقت ہی کہہ دیا 7ویں میں، اب پھر وہ ایک ہیڈ ماسٹر مرید ہوئے، وہ حاصل پور میں ہیڈ ماسٹر تھے چودھری یوسف علی قائم صاحب، انہوں نے پھر سجیشن کی، ان کا بابا جی میرے یہ یہاں نہیں کر سکتے، ان کو تو اس پڑھائی کے ماحول میں جانا پڑے گا،
تو وہ کہتے کہ میرے 10 بچے ہیں، 10 ہی پڑھ رہے ہیں، 5 بیٹیاں 5 بیٹے. تو یہ ان میں چل گئے. وہ پھر حاصل پور میں، باقی بچے تو بہاولپور میں تھے ان کے، مجھے وہ لے گئے وہ حاصل پور. پھر 8ویں 9ویں میں نے وہاں کی. تو ان کا تبادلہ ہو گیا باغبان پور اسکول میں. اچھا لاہور. تو میں اس طرح پھر لاہور آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی گھر لے لیا. پہلے تو ڈیرا پاک پہ ہی انہوں نے قیام کیا. تو پھر بابا جی کو کہا جی بچوں کے ساتھ، کہتے نہیں بس اب یہ یہاں رہے ہیں. تو اس طرح کر کے پھر میں نے ایف اے کیا، پھر بی اے، پھر اس طرح کر کے پھر ایف ایس سی کی. تو کیونکہ وہ بابا جی نے کہا تھا انہوں نے ڈاکٹری کرنی ہے، ڈسپینسنگ میں نے کی. پھر بابا جی کے ساتھ یہاں وہ 8-10 سال دوائی دارو لوگوں دیکھنا، خدمت ساتھ میں ہم بھی کرتے تھے. یعنی اس دوران آپ کو بابا جی کا شرف بھی ملتا تھا؟ ساری تو بڑے میں آبزرویشن سے ہم نے دیکھا اور کوشش کی. لیکن بچپنا تھا ان کے، وہ علم الہی تو اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ تو اب ان کے سارے بیانات ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو اب تھوڑا سا وہ یادداشت، وہ ہماری سماعتوں میں ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہاں پہ لوگ پوچھتے تھے بابا جی کی آپ بات واضح کیسے کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار چھوٹی سی بات ہے، سارا بابا جی کا علم ہے محبت کے اوپر. ہاں تو جب آپ محبت سے مانے جائیں گے آپ کو بھی سمجھ آنے لگ جائے. تو یہ علم الہی کا یہ خاصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی کنٹروورشل بات نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. تو بابا جی میں نے ڈاکٹر میڈیسن کیا ایف ایس سی کے بعد. تو وہ 6 سال کی ہوتی ہے. پھر میں نے یہاں آ کے پوسٹ گریجویشن سائیکیٹری میں کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ بعد میں علاج معالجے کی صورت سے رہنا تو آپ کی عزت بحال رہے گی، ورنہ بعد میں لوگ کہیں گے منگتے رہ جائیں. پیری مریدی نہیں کرنی استاد. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس طرف نہیں جانا جبوں کبوں کی طرف، کیونکہ داڑھی والوں کو لوگوں نے پکڑ پکڑ کے مارنا. تو اگر 4 دھکے کسی کو پڑے تو 2 آپ کو بھی پڑ جائے. اپنا کام کرنا اور وقت پاس کرنا. ہاں جی. اچھا سب سے چھوٹے تھے، لاڈلے بھی تھے، تو کس نام سے آپ کو پکارتے تھے بابا جی؟ بابا جی کوئی بھی جس کو بھی آواز دیتے تھے صاحب کہتے تھے. اپنی اولاد کو بھی. ٹھیک. ہاں جی سب کو. اور یہ پورا نام انہوں نے اشفاق صاحب نے بھی استعمال کیا آگے بچوں کو. ہاں جی یہی طریقے کا صاحب کہہ کر پکارتے تھے سب کو. علی محمد صاحب، رضا صاحب، مقبول صاحب اور مست صاحب ایون. ٹھیک ان کو بھی. ہاں اور یہ جو اشفاق صاحب کا گھر ہے ماڈل ٹاؤن والا، وہاں بابا جی کا جانے کا ہوگا، یہ بعد میں بنا ان کا گھر؟ نہیں یہ بن گیا تھا. اچھا. تو ہمیں یاد ہے تو بابا جی کو لے گئے وہاں پہ نا، ایک انہوں نے لگایا ہوا تھا جیسے نوٹس بورڈ، بورڈ بلیک بورڈ، اس کے اوپر مختلف سینگ لکھتے تھے تاکہ بچے ایجوکیٹ ہوں. تو پھر بابا جی کے ملنے کے بعد باقی تمام سکولوں کو چھوڑ کے بابا جی کے لکھا کرتے تھے. تو بابا جی کو لے گئے تھے اور ہمیں یاد ہے. تو بابا جی کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ بلے شاہ صاحب کا وہ کلام سنایا تھا بابا جی کا، میرے پیا گھر آئے لال. ہاں جی. تو یہ بہت سے لوگ آتے رہے، یہ فلمی دنیا کے لوگ. یہ اب بھی یہ سہیل احمد بھی جانتے ہیں، امان اللہ بھی آتا تھا. یہ وہ کیا تھا نام دوسرا، وہ گجران والے کے مستانہ صاحب اور ٹیڈی، یہ سارے جانتے ہیں بابا جی. ہاں جی. اچھا آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بابا جی کا عرس کون سی ڈیٹ کو ہوتا ہے؟ اور اب اگر جو نوجوان ہے وہ بابا جی کے مزار پہ آنا چاہیں تو کس جگہ پہ آئے، ایڈریس بھی بتا دیں. ہاں یہ بابا جی کا ہر سال جو ہے یہ قمری تاریخوں میں 22، 23، 24 شبان المعظم کو، کیونکہ بابا جی کا یہ وصال کی تاریخ ہے. تو اس سال یہ 11 بنتی ہے. ہاں جی 11، 12، 13 فروری کو امسال ہوگا. ہاں حسب سابق. تو اب یہ فروری میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ایڈریس بھی بتا دیں ان کا جو. یہ نور والوں کا ڈیرا مشہور ہے. ہاں جی مرکزی نور والوں کا ڈیرا ہے. اب تو بہت نور والوں کے ڈیرے کھول لیے لوگوں نے. ہم نے اس میں ایک مرکزی کے لفظ کا اضافہ کر دیا کہ بابا جی کا مرکزی جگہ یہی ہے. یہاں پہ وہ اسودہ خواب ہیں، یہاں ہی ان کا مزار اقدس ہے، اور ساتھ میں 2 بیٹے بھی ان کے یہی مدفن ہے. تو لوگ بڑی عقیدت اور احترام سے آتے ہیں. اور
اور آپ کا ڈیرا جب بھی ہم آتے ہیں تو کھلا ہی ہوتا ہے، آپ کے ڈیرے پہ لنگر بھی چل رہا ہے، سب ہاں کچھ چل اس رہا کے ہے. پیچھے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بابا جی کو سلام کرے گا ہم نے انہیں سلام کرنا ہے. واہ. یہ دنیاوی طور پر بھی اسی طرح ہے کہ باپ کا دوست جو ہے اس کو دوست رکھنا واہ. چاہیے. بالکل. تو یہ ہم نے ہماری زندگی کا بھی یہی حاصل ہے کہ ہاں. یہ بہرے بے قرار ہے. اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں خود بہ جائیں گے. وہ نہیں رکے گا، وہ اس کو ساتھ لے لے کے ہاں. چلے کہ جو بھی آئے اس کو یہاں پہ کھانا ملے، لنگر ملے. تو بابا جی کے ڈیرے کے 3 ہی اینگل تھے. بھوکے کو روٹی ملتی تھی، اچھا. بیمار کو شفا ملتی تھی، اور لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. تو ہم نے بھی اسی کو معیار بنایا کہ یہاں پہ اگر رہنا ہے تو بابا جی کے پیروی میں رہنا ہے. چلو وہ تو نہیں کر سکتے ہم، چلو اس کی کوئی نہ کوئی ایسی کوئی خوشبو، کوئی صورت، کوئی عمل جاری رہنا چاہیے. اور نہیں تو وہ پانی پلائے، کھانے کا وقت ہے کھانا ہی پیش کر دیں. تو اس طرح کی ہمارا بھی کیونکہ موروثیت ہے. اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو، وہ پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو ہم کیونکہ میراث ہمیں ملی ہیں ساری یہ صفات، متبرک میراث ہے. اور اس لیے دوسرا جو ہے جو بابا جی نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا کسی سے، جواب بننا چاہیے. جو آئے بیٹے یہ دیکھنا اس کو دینا کیا ہے، یہ نہ سوچنا اس سے لینا کیا ہے. اگر یہ سوچو گے تو منگتے رہ جاؤ گے، اگر یہ سوچو گے دینا کیا ہے تو بادشاہ ہو جاؤ گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لب کشائی نہ کی جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. جس طرح کے ہمارے اسلاف جو تھے وہ راضی پر رضا رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا، ہمیں بڑی نالج ہوئی آپ کے انٹرویو سے. بابا جی کی شخصیت ایسے ہمارے سامنے بالکل جیسے ایک فلم کی طرح سامنے آ گئی. تو آپ کا انٹرویو اب نوجوانوں کو، نئی نسل کو بھی بڑا اہم پیغام دے گا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اجازت دیجیے. تو ناظرین آپ بھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.